اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں وہ بہترین جماعت ہے، وہ جماعت تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرے اور ان کا بھلا چاہے۔ اس خیر خواہی کی شکل یہ بتائی گئی کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ معروف کہتے ہیں ہر وہ نیک کام جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے، چاہے وہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہو، جیسے تعلیم و تہذیب ہے، صلہ رحمی ہے، غربا پروری ہے، یتیموں سے سلوک و محبت ہے، سخاوت اور فیاضی ہے، شرم و حیا، عاجزی اور پاکیزگی، یہ سب چیزیں یا اللہ سے تعلق رکھتا ہو، جیسے ایمان، یقین، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، ذکر و تلاوت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں منکر ہر وہ برا کام ہے جسے انسان کی عقل سلیم برا سمجھتی ہے اور جسے اللہ رب العزت نے برا کہا ہے، جیسا کہ بے حیائی ہے، بدکاری ہے، کنجوسی اور بخل ہے، تکبر، جہالت، ناپاکی، جھگڑا، لڑائی، فرائض سے غفلت، فتنہ فساد، یہ تمام چیزیں معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی ذمہ داری بحیثیت امت سارے مسلمانوں پر ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ لیکن پوری امت اس کام کو انجام نہ دے سکے تو مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو اس کام کو انجام دے سکے۔ گویا معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کے لیے ہر جگہ، ہر زمانے میں کسی نہ کسی ایک جماعت کا اٹھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں تو کچھ لوگ ایسے ہونا ضروری ہے جو نیکی کی طرف بلاتے ہوں اور بھلائی کا حکم کرتے ہوں اور برائیوں سے روکتے ہوں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی لوگ کامیاب پائیں گے۔ مسلمانوں سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی ذمہ داری اہل کتاب یہود و نصارہ کو دی گئی تھی، مگر انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی اور اس کوتاہی کی سزا بھی پائی۔ وہ قوم خود ہی برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان میں جو تھوڑے لوگ ان برائیوں سے محفوظ تھے انہوں نے خطا کاروں کو روکنے ٹوکنے اور ان کی اصلاح کرنے کا کام چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا اور فرمایا، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کا راستہ بھی اختیار کر لیا، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح پیدا ہوئی کہ ان کا آدمی جب دوسرے خطا کار سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ اے بندے خدا، اللہ سے ڈرو اور جو برائی کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر اگلے دن اس سے ملتا تھا
اور وہ بدستور اپنے غلط کاموں میں لگا رہتا تو وہ اس کو منع کرنے کے بجائے اس کا ساتھی اور اس کا ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتا تھا۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض لوگوں کی حرکت کی وجہ سے بعض پر مہر لگا دی۔ بنی اسرائیل کے بعد انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ امت مسلمہ کو سونپا گیا، ان کو منصب امامت پر فائز کیا گیا اور ان کو خیر امت کا لقب بھی دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کو معروف کاموں کی ترغیب کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، یعنی دنیا میں بھلائی کو رواج دیں اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ جس طرح کوئی حکومت کسی شہر میں قانون اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا آفیسر مقرر کرتی ہے، پھر وہاں جرم و فساد اور بدامنی ہو تو مجرموں کو تو سزا دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس آفیسر سے بھی پوچھ پاچھ کیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے یا اسے معطل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں برائیوں کا بول بالا ہوگا تو خطۂ کاروں اور مجرموں سے اللہ مواخذہ کرے گا، مگر ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی جواب طلب کرے گا، پوچھے گا کہ برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں کو پھیلانے کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری سے غفلت کیسے برتی؟ تمہارے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، اللہ کے بندے ستائے جا رہے تھے، اللہ کا حکم پامال ہو رہا تھا، مگر تم نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اللہ کی قسم تم لوگ ضرور معروف کا حکم کرتے رہو اور منکر سے روکتے رہو، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرتے، تم اس سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ جب کسی سماج میں برائی اور بدکاری کا رواج ہوتا ہے تو برائی کرنے والوں کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں ہوتے مگر برائی سے روکتے بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہے، دوسروں سے کیا لینا دینا۔ آج کل مغربی تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ میں سمٹ کر رہنے کا جو رجحان پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ خیال عام ہوتا جا رہا ہے کہ دوسرے سے سروکار نہ رکھو، دوسرے لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن برائیوں سے روکنا تو انسانی اور مذہبی فریضہ ہے، ورنہ برائیوں کا وبال سب کو لے ڈوبے گا، خطا کار اور گناہ کرنے والا دونوں تباہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے مومنوں کو آگاہ کیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو ایک مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا جس کی روایت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کی مثال اس جماعت کی جیسی ہے جس نے ایک کشتی سفر کرنے کے لیے لی،
بعض کو اوپر کی منزل ملی اور بعض کو نیچے کی منزل ملی۔ جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے ان کو پانی لینے کے اوپر جانا پڑتا۔ وہ کہتے اگر ہم کشتی میں سوراخ کر لیں گے تو یہیں سے پانی مل جائے گا، ہم کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دینی پڑے گی۔ اگر اوپر والے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، وہ جو چاہے کریں، تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ لوگ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور کشتی میں سوراخ کرنے سے ان کو روکیں تو سب کے سب سلامت رہیں گے۔ بہت سے دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف معروف کا حکم دینا چاہتے ہیں، منکر سے روکنا نہیں چاہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر منکر کو لانے کے لیے زنجیریں ڈالنی پڑے تب بھی منکر کو لاؤ، منکرات سے روکو۔ یعنی ہم لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہی کی تلقین تو کریں، مگر شراب نوشی، زناکاری، سود خوری، ظلم و زیادتی اور جھگڑا فساد سے بھی نہ روکیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کو ان کی برائیوں پر ٹوکیں گے تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ سوچنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کا دین میں یکساں مقام ہے، بلکہ برائیوں کے ماحول میں نہی عن المنکر کا فریضہ زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ سے پریشانیاں آ سکتی ہیں، ان کو برداشت کرنا انبیاء کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اس کو انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر آدمی اسے دھیان میں نہ رکھے تو ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ اس سے بڑی برائی کو وجود میں لانے کا ذریعہ بن جائے گا اور تشدد، تباہ کاری معاشرے میں پھیل جائے گا۔ آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، جس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو وہ اسے اپنی زبان سے برا کہے، اور جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہ ہو اسے اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ بہت سے برائیاں ملکی قانون میں بھی جرم ہوتی ہیں، ایسی برائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ بہت سے برائیاں سماج کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، ان کے خلاف رائے عامہ ہموار کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف پبلک سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں دینی لحاظ سے نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ، افہام و تفہیم سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معروف اور منکر کا علم ہو اور ہم برائیوں کو ختم کرنے کی حکمت عملی سے بھی واقف ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے، نیکیوں پر عمل کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔